عورت کی زندگی کا تیسرا مرحلہ وہ ہے جب عورت ایک ماں بن جاتی ہے۔ اب اس کے ذمہ داریوں کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگلی نسل کی تیاری۔ اگلی نسل کی تیاری میں اس نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ ہر گھر یا خاندان گویا ایک وسیع تر انسانیت کی ایک اکائی ہوتا ہے۔ اکائیوں کی درستگی سے مجموعہ درست ہوتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وسیع تر انسانیت میں ہمارا ایک معاشرہ ہے، اس میں ہر گھر جو ہے وہ ایک اکائی ہے۔ اگر ہر گھر ٹھیک ہو جائے اور ہر گھر کے افراد جو ہیں وہ اچھے ہوں تو وہ معاشرہ سارا کا سارا اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ اگر یہ معاشرہ ہم گھر میں ٹھیک نہ کریں تو وہ معاشرہ برا معاشرہ ہوگا۔ اب عورت کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی اکائی یعنی اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو کی تربیت صحیح کرے تاکہ وسیع تر انسانی معاشرہ درست معاشرہ بن سکے۔ عورت کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دینا ہے، اس کو اعلیٰ اخلاقی اصول بھی سکھانے ہیں، اس کو ایک قابل انسان بنانا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں ایک شریف اور دیانتدار انسان کی حیثیت سے رہ سکے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کا ہاتھ کس طرح ہے؟ وہ اسی طرح ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عبدالستار ایدھی جو تھا، اس نے بتایا تھا کہ میری والدہ مجھے جب پیسے دیتی تھی تو اس میں کچھ پیسے وہ دیتی، یہ اللہ لوگوں کے لیے خیرات کر دیا کرو، اپنی ضرورت کے رکھو اور باقی اس طرح۔ اس نے ماں نے تربیت کی عبدالستار ایدھی کی، اور ایدھی آج دنیا کا بہترین ایک انسان، انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والا کتنا اچھا انسان تھا۔ دنیا نے اس کو مانا ہے۔ اس کے پیچھے کون تھی؟ اس کی ماں تھی۔ اسی طرح ہماری تاریخ اسلام میں بے شمار نیک صالحین بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، ان کی تربیت میں بھی پیچھے ماؤں کا ہی ہاتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ہی کی تربیت تھی کہ جس نے بابا فرید کو بابا فرید بنایا ہے۔ یہ کوئی بابا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کوئی ریڈی میڈ کی دکان سے نیک اور اچھے بچے نہیں ملتے کہ وہاں سے لے کے آئیں۔ یہ اچھے بچے مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں، باپ بھی اس کے اندر یاد رکھیے باپ کا بھی بڑا رول ہے۔ باپ کا نام اس میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بس صرف پیدا کرنے کے لیے اور باہر کمانے کے لیے نہیں، باپ کا بھی رول ہے، باپ بھی اپنا اپنا رول ادا کرے پورا۔ الغرض عورت کو اپنی اولاد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں اور آخرت میں خدا کی رضا کے مستحق قرار پائیں اور اپنی جنت حاصل کریں۔ ماں کا کام جس طرح پیچھے بتایا کہ ماں دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کرے، اسی طرح اپنے بیٹے کی تربیت بھی ماں نے اسی طرح کرنی ہے کہ اس کو دینی تعلیم بھی دلانی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دلانی ہے۔ دینی تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہماری آخرت نہیں بن سکتی، اور دنیاوی تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں آرمی چیف بننا ہے۔ یہ ڈاکٹر، انجینئر، آرمی چیف اور جج بڑے بننا ہے، لیکن یہ ماں نے بنانا ہے۔ تربیت اچھی ہوگی تو وہ راشی نہیں بنے گا۔ ماں اگر بچپن سے اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ ڈالے گی نا کہ بیٹے حرام نہیں کھانا۔ مجھے بڑی اچھی یاد ہے، مجھے انسپیکٹر ملا ایک دفعہ، ان نے مجھے لے کے جا رہا تھا کہ نکاح پڑھانا ہے کسی کا، تو وہ مجھے گاڑی پہ لینے کے لیے آیا، تو راستے میں بس ایسے السلام علیکم ہوئی تو وہ کہنے لگے جی الحمدللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں پولیس آفیسر ہوں تو اسی طرح کر کے میں ایسا ہوں گا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، الحمدللہ میری ماں کی مجھے تربیت ہے کہ میں جب پولیس میں پہلے بھرتی ہوا تو میری ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تو نے پولیس کی نوکری کی کیوں گیا؟ تو میں نے اس ماں کو بڑی منتیں کی، بڑا سمجھایا کہ اماں بالکل تو بے فکر رہ کہ میں ایسا کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گا، لیکن ماں راضی نہیں ہوئی۔ کتنے مہینے تک میں منتیں کرتا رہا، مجھے کہنے کہ چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے، یہ حرام کی ہے، ادھر تو لوگ بہت گندے ہوتے ہیں۔
وہ پتہ نہیں کیا. اور معاشرے کے اندر پولیس کا جو رول ہم عوام میں دیکھتے ہیں، توبہ اللہ معاف کرے، بندہ سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ہر بندہ اس کے بارے میں یعنی یوں سمجھتا ہے کہ پولیس والے کو دیکھ کے دور سے یوں نظر آیا کہ جیسے جہنم کا کوئی فرشتہ ہو، معاذ اللہ. حالانکہ پولیس وہ ایس ایچ او جو انسپیکٹر تھا وہ کہنے لگا جی میری ماں بڑی ناراض ہوئی. میں نے کہا اماں میرے سے قسم لے لے اگر میں نے آج تک اس کے بعد زندگی میں کبھی حرام کھایا یا لیا تو وہ کہنے لگا میں الحمدللہ اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں اچھا کہتا تھا کہ میں پولیس وردی میں عموماً بس میں بیٹھتے ہیں پولیس والے کرایہ نہیں دیتے، لیکن میں ہمیشہ پولیس والے وردی میں ہوتا تو ان کو کرایہ نہیں بھی لیتے تھے، میں زبردستی کرایہ دیتا. ریڈی پہ سبزی لینے گیا تو اس نے پولیس والا سمجھ کے رعایت کرنے کی، میں نے کبھی نہیں. ایک دن میں پھل لے کے چلا گیا تو میری والدہ کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی. میں نے کہا کیوں؟ والدہ کہنے لگی تو پولیس کی وردی پہن کے گیا تھا اور اس غریب کو پریشرائز کر کے اس نے تجھ سے پیسے نہیں لیے ہوں گے یا تو نے کم کرائے ہوں گے، میں یہ حرام نہیں کھا سکتی. میں نے کہا اماں قسم کھائی اس کے سامنے کہ میں نے پیسے اس کو پورے دیے اور کوئی اس میں رعایت میں نے نہیں لی ہے. لہذا یہ کہا میں نے اس طرح اپنی والدہ کو دی ہے. تو یہ ماں کیسی تھی اپنے بیٹے کی طرح؟ اس بیٹے نے کہا کہ میں نے میرے سے قسم لے لو آج تک اگر میں نے کبھی ایک پیسہ بھی ٹکا بھی کسی سے کبھی رشوت لیا ہو اپنی تنخواہ کے علاوہ، اور الحمدللہ میرے مالک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ واقعہ میں سن کے حیران رہ گیا. تو یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ والدہ کی تربیت تھی. تو عربی کا مقولہ ہے کہ کم عمری میں بچپن میں تعلیم پتھر پر نقش کی مانند ہوتی ہے، یعنی پتھر کے اوپر نقش جو پڑ جاتا ہے وہ مٹ نہیں سکتا. بچپن میں اگر مائیں اچھی بن جائیں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹا پیار محبت سے جھوٹ نہیں بولنا، اچھا نماز سکھانا ہے، اچھا خیر خواہی کرنا ہے، بانٹنا ہے، دینے والے بننا ہے، یہ ماں نے کرنا ہے. جب ماں نے ایسا کیا تو وہ بچے بڑے ہو کے نقش کبھی مٹے گا نہیں، ساری زندگی نیک رہیں گے. تو لہذا عورت اس امکان کو پوری طرح استعمال کرے، اپنی آغوش میں پلنے والے بچے کو خوبصورت اچھا انسان بنائے. یہ اس عورت پہ منحصر ہے. وہی عورت کامل عورت ہے جو ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کرے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.